ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، سیرت کے حالات و واقعات بیان کر رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے، آپ کا تعلق معزز گھرانے سے تھا اور 7ویں پشت میں آپ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کعب بن مرہ پر ایک ہو جاتا ہے۔ آپ انتہائی سلیم الفطرت انسان تھے۔ اللہ نے آپ کے اندر بے شمار خوبیاں پیدا کی، محاسن پیدا کیے۔ دور جاہلیت کی برائیوں سے آپ محفوظ رہے، شرک سے آپ کا دامن آلودہ نہیں ہوا، بت پرستی سے آپ کا دامن گندا نہیں ہوا، آپ کے دامن پر کسی برائی اور گندگی کا داغ نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رفیق، ایک دوست، ایک جانشین اور ایک خلیفہ بننا تھا۔ تو اس حوالے سے قدرت نے آپ کے کردار کی بھی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابھی آپ بچے ہی تھے تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو بت خانے میں لے گئے اور کہنے لگے یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدا، فاسجد لہا، ان کو سجدہ کرو، ان کے آگے جھکو۔ ان کے تو مزاج میں نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے روایات کو اپنایا۔ تو والد یہ کہہ کر باہر چلے گئے، آپ بت کے سامنے کھڑے ہوئے، کہنے لگے انی جائعون فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو۔ دیکھیے کس طرح ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ تم خدا مان کر نہیں بات کر رہے، ان کی تذلیل مقصود ہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا انی عار فاقصنی، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنائیے۔ کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی جواب آنا تھا۔ وہ تو بت تھا، بت کا بت ہی رہا، کچھ نہ بولا۔ آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ نے فرمایا
کہ میں تجھے پتھر مارتا ہوں، فَمْنَعْ نَفْسَكَ، اگر تو خدا ہے تو پھر اپنے آپ کو بچا جا۔ کیا تذلیل ہے! وہ خاموش رہا، آپ نے بت کا نشانہ لیا، پتھر مارا اور وہ خدا ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اتنے میں والد آ گئے، یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اس سے پوچھ لو، اور پھر جو تم دیکھ رہے ہو میں نے کیا ہے۔ آپ کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے آئے، آپ کی والدہ ام الخیر سے کہا کہ میں تو صنم خانے میں لے گیا تھا، بت کدے میں لے گیا تھا، میں نے کہا اس کو ذرا عادت پڑے بتوں کے آگے جھکے۔ بتائیے جو بت شکن ہوں وہ بت پرست کیسے ہو سکے؟ ان کے مزاج میں تو بت شکن ہی تھی، بت پرستی نہیں تھی۔ اللہ جس کی حفاظت فرماتا ہے تو وہ ایسے ہی فرماتا ہے۔ سب سے بڑا جو ظلم ہے، ظلم کی قسمیں ہیں، کسی کا حق مار لینا بھی ظلم ہے، کسی کا حق جتنا بنتا تھا اتنا نہ دینا بھی ظلم ہے، کسی کی جائیداد مار لینا، پلاٹ اپنے نام کروا لینا، کسی کی عزت لوٹ لینا، یہ سب ظلم کی صورتیں ہیں۔ قتل کر دینا، مال چرا لینا، گالیاں دینا، دو بھائیوں کو لڑا دینا، یہ ظلم کی صورتیں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ظلم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑھ کر جو ظلم ہے وہ شرک، اسے ظلم عظیم، صرف ظلم ہی نہیں کہا گیا، ظاہر عبادت اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا، کسی کے آگے پیشانی ٹیکنا جائز ہوتا تو پھر لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں ہر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ تیرے سوا میری زمین غیر کے سامنے جھکے، میرے خدا کبھی نہیں، میرے خدا کبھی نہیں۔ تو دوستو جا کر ابو قحافہ نے، حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو ظاہر ہے کہ ابھی وہ اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا، اگرچہ بعد میں، بہت بعد میں وہ مسلمان ہوئے، بڑھاپے میں ہوئے۔ تو دوستو کہا دیکھو میں تو لے گیا تھا بت کدے میں تاکہ ان کے آگے یہ پیشانی ٹیکیں، سر جھکائیں، تو اس نے تو پتھر مار کر خداؤں کی توہین کر ڈالی ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا اس بچے کو اپنے حال پہ رہنے دے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اس رات ہاتف غیب سے آواز آئی، یا امر اللہ ابشری بالتحقیق، سبحان اللہ۔ اے اللہ کی بندی، تجھے ایک نیک اور صالح فرما بردار
لڑکے کی خوشخبری ہو، ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق وصاحب لمحمد الرفیق۔ خوشخبری سنائی گئی کہ تجھے ایسے لڑکے کی خوشخبری ہو جو جہنم سے آزاد ہو، جس کا نام آسمانوں میں صدیق اور جو محمد عربی کا رفیق ہو۔ عتیق کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر حاضر ہوئے، تشریف لائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا انت عتیق من النار، تم نار دوزخ سے آزاد ہو۔ اور قرآن حکیم نے یوں بیان کیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحْدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ فرمایا ان قریب اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ جو اتقا ہے وہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اس لیے اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تاکہ مال پاکیزہ ہے۔ ظاہر ہے بندہ زکوٰۃ دے مال پاکیزہ ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا تو مال پاک نہیں ہو سکے، مال اس کے لیے وبال جان بنے۔ فصل اٹھائے عشر نہ دے، مال پاکیزہ نہیں ہو سکتا، بابرکت نہیں ہو سکتا۔ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو مال بھی پاک ہوتا ہے اور مال والے کا دل بھی پاک ہوتا ہے، ورنہ مال بھی گندا رہتا ہے اور دل بھی گندا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ راہ خدا میں مال جو دیتا ہے کسی کا احسان اس پر نہیں ہوتا کہ اس کا بدلہ چکاتا ہے، وہ تو محض جب بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہوئے تو آپ جو غلام مسلمان ہو جاتے تھے ان کو آپ آزاد کرواتے تھے۔ جس دن آپ مسلمان ہوئے آپ کے پاس سیرت نگار لکھتے ہیں 40,000 درہم تھے یا دینار تھے۔ آپ نے سبحان اللہ وہ سب کے سب حضور کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا حضور میں بھی آپ کا ہوں، یہ مال بھی آپ کا ہے، ایسے خرچ کریں جیسے اپنا مال خرچ کرو۔ حضور نے فرمایا اسلام پہ خرچ کرو، تو آپ سبحان اللہ غلاموں کو آزاد کرواتے تھے۔ جب آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا کچھ سونا دے کر، ایک اپنا غلام دے کر، تو لوگوں نے کہا آپ کے اس عمل کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا، کہا بلال کا کوئی احسان ہوگا؟ تو وہ احسان اتارنے کے لیے، بدلہ اتارنے کے لیے انہوں نے پیسے دے دلا کر خرید کر اس کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ ہمارا بندہ ہو کر ہماری رضا کے لیے خرچ کرے، اور یہ لوگ کافر منافق جو ہیں، مشرک جو ہیں، یہ اس کے اخلاص کو اور اس کے عمل کو مشکوک نگاہوں سے اور غلط نگاہوں سے دیکھیں اور انتہائی گندی نگاہوں سے دیکھیں۔
یہ ہمیں گوارا نہیں، تو اللہ نے قرآن اتار دیا اور اللہ نے آپ کے اخلاص کی گواہی دی۔ ہمیں پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہے یا نہیں، کوئی اخلاص ہوگا تو قبول ہوگا نا۔ مگر سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص کی اس منزل پر فائز ہیں کہ میرا رب ان کے اخلاص کی گواہی دیتا ہے۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد کراتے تھے، تو آپ کے والد نے کہا تم کمزور لوگوں کو آزاد کراتے ہو، تم مضبوط اور توانا لوگوں کو آزاد کرایا کرو تاکہ تمہارا ہاتھ بٹا سکیں، تمہارے کام آ سکیں۔ عرض کیا حضور، میں اس مقصد کے لیے آزاد نہیں کراتا، میرے پیش نظر اللہ و رسول کی رضا۔ تو کوئی بھی پس منظر ہو جو میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا او نادانو، میرا ابو بکر صدیق نام و نمود کے لیے خرچ نہیں کرتا کہ نعرے لگے فلاں سخی ہے، میرا جو ابو بکر ہے وہ محض مجھے خوش کرنے کے لیے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہمیں پتہ نہیں رب ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے بشارت دے دی، یہ جو ابو بکر صدیق عمل کر رہے ہیں اللہ ان قریب ان سے راضی ہو جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں یردا کا فاعل اللہ بھی ہے، یردا کا فاعل ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ جو کارنامے انجام دے رہے ہیں، اسلام کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت پر دولت خرچ کر رہے ہیں، کاش ہماری دولت بھی اسلام کی نشر و اشاعت پر ہو، ہمارا وقت بھی اسلام کی خاطر ہو۔ کم از کم ہم خود اتنا نہیں کر سکتے تو جو لوگ دین کاموں میں مصروف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نیکی کا چلن ہو، وہ چاہتے ہیں نیکی کا بول بالا ہو، وہ چاہتے ہیں برائی کم سے کم ہو، وہ چاہتے ہیں اچھے انسان تیار ہوں، وہ چاہتے ہیں ماں باپ کے لیے اچھی اولاد تیار ہو، وہ چاہتے ہیں اسلام کے سپاہی تیار ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ جناب اچھے شہری تیار ہوں، اچھے مسلمان تیار ہوں، جن پر نسلیں بھی فخر کریں اور جن کے لیے سبحان اللہ دنیا میں بھی اولاد نیک نامی کا باعث ہو اور قیامت کے دن بھی عزت و افتخار ملے۔ جو ادارے قائم کر رہے ہیں، جو مدارس قائم کر رہے ہیں، جو مساجد فلاح عامہ کے کام کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، کہنا نہ پڑے شاہ جی کو، مزہ تو یہ ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ شاہ جی کہیں گے تو جیب کو ہاتھ لگائیں۔ کتنے لوگ ہیں سن رکھا ہے کہ شاہ جی ایک ادارہ بنا رہے ہیں، میں اپنا گھر نہیں بنا رہا، الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے ہے انشاءاللہ، اس لیے اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سا رکے ہوئے ہیں، فصل جو ہی برداشت ہوگی انشاءاللہ کام ہو جائے۔ کتنے لوگوں نے شاہ جی سے خود بخود رابطہ کیا ہے کہ شاہ جی اتنے اینٹیں میں دوں، اتنی سیمنٹ کی بوریاں میں دوں گا اپنے والدین کے سارے ثواب۔ مزہ تو یہ ہے، ہاتھ چومنا اور بات ہے، ہاتھ چومنا اور بات ہے۔ آگے بڑھیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نیک نیت کے ساتھ بڑھیں اور اچھی نیت کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ دیکھیے آج ہم منبروں پر بیٹھ کر سیدنا ابو بکر صدیق کے خطبے پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے جو نیکی کے کام کیے ہیں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں اس کا فاعل ابو بکر صدیق ہے، اسم فاعل۔ پھر یہ ایک ترکیب نحوی ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے جب اللہ انعامات کی بارش عطا فرمائے گا تو ابو بکر صدیق راضی ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں اتار دیا۔
جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں اتار دیا. لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات اتنے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان احسانات کا بدلہ اتارے. ہم سوچتے ہیں شاہ جی نے اپیل کی میرے مقتدیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے. خیر ان کو تو بہت کم چند لوگ ہیں. کمال یہ ہے کہ میرا مطالعہ اس وقت یہ ہے کہ 3 سے 5 لوگ ہیں جو دل لگا کر خدمت کرتے ہیں. باقی ٹھیک ہے وہی 10 والے 20 والے 50 والے. کام تو ایسے نہیں چلتا. کام تو بڑھ رہا ہے ہم وہیں کھڑے ہیں. کام بڑھ رہا. آخر میں ایک واقعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد سبحان اللہ تن من دھن اسلام پہ قربان کر دے. اشارے کے منتظر رہتے. محبت ہو تو ایسی ہو, ایمان ہو تو ایسا ہو. دیکھیے ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے, ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے. کہ دوست سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لیے فنڈ کی اپیل کی. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میرے پاس مال بہت ہے, میں کوشش کروں گا آج کہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس نے 1 کوٹھی بنا لی میں 2 بناؤں, اس نے 2 بنائی ہے میں 4 بناؤں, اس نے 1 فیکٹری لگائی ہے میں 4 لگاؤں گا. ہم دنیا میں دوڑ لگا کے پھر رہے ہیں. یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اگر آپ نے 1 اینٹ مدرسے پہ لگا دی, 1 اینٹ مسجد پہ لگا دی, تو قیامت کے دن وہ 1 اینٹ آپ کی نجات کا باعث ہے. اللہ سنیے آپ فرماتے میں گھر گیا, گھر کے سارے اثاثے اور ساز و سامان کا جائزہ لیا. آدھا گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا جو ہے اٹھا کر حضور کی خدمت میں آ گیا. پیش کیا, حضور قبول کیجئے. حضور نے فرمایا یا عمر ما ابقیت لأہلک, اے عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا خادم اسلام. حضور اتنا ہی جتنا آپ کی بارگاہ میں. حضور نے جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا گھر اٹھا کے لا رہے ہیں, حتیٰ کہ دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کہ کوئی سوئی نہ رہ جائے. ہو سکتا ہے کسی مجاہد کا لباس پھٹ جائے, وہاں سوئی اور دھاگے کی بھی ضرورت ہو, اس کا بھی انتظام ہو. جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا, گھر کا گھر اٹھا کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. پھر آقا نے فرمایا ما ابقیت لأہلک, اے ابو بکر صدیق گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ جانتے تھے لیکن میرے آقا سننا چاہتے تھے کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں پھر وہ مال اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے. ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ, گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. اقبال بول اٹھے پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. پتا چلا یہ کہنا اللہ اور رسول کافی ہیں یہ شرکیہ کہتا نہیں ہے, یہ شرکیہ جملہ نہیں ہے. اگر یہ شرک ہوتا رحمت عالم ٹوک دیتے, روک دیتے. اے ابو بکر اتنا بھی آگے نہ بڑھاؤ, اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور رسول کو, اللہ اور رسول کافی ہیں, بس اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہنا اللہ اور رسول کافی ہیں یہ جملہ شرکیہ نہیں ہے اور نہ ہی توحید خطرے میں پڑتی ہے. اللہ. تو دوستو
کسی نے پوچھا کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ تو عالم نے کہا صوفیاء کے مذہب پر بتاؤں یا علماء کے مذہب پر؟ کہا دونوں مسلکوں پر فتویٰ دے دے۔ کہا علماء کہتے ہیں کل مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دیں، اور صوفیاء کا مسلک یہ ہے، ابو بکر صدیق کا مسلک یہ ہے، یار مانگے تو سب کچھ قربان۔